الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن واصلة بن أسقي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقيه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت واصلہ ابن اسقا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ایک شخص پر ہمیں نماز جنازہ پڑھائی تو میں نے سنا سرکار یہ دعا کر رہے تھے، یہ لگتا ہے سرکار کے قریب تھے اور قریب ہونے کی وجہ سے وہ سن رہے تھے، اور کبھی کبھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم امت کے لیے بھی آواز کچھ بلند کر دیتے تھے، ورنہ تو نماز جنازہ کی دعائیں سری ہی ہیں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں میں نے سرکار کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، اللہم اے اللہ ان فلان فی ذمتی کا، کہ فلاں کا بیٹا فلاں، اس کا نام لیا، جس کا انتقال ہوا تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے تھے، اس کا سرکار نے نام لیا میں ولدیت کے، فرمایا فلاں کا بیٹا فلاں یہ تیرے ذمہ کرم پہ ہے، وحبل جواری کا، اور تیری جوار رحمت کی امان میں ہے۔ حبل اس کا معنی رسی ہوتا ہے، اور یہ بطور استعارے تصریحیہ، اس سے کبھی امان مراد ہوتی ہے، کبھی عہد و پیمان مراد ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس سے قرآن مراد ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں حبل آیا ہے تو مفسرین نے عموماً اس سے قرآن مراد لیا ہے یا اسلام۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے القرآن۔ تو خیر یہاں جوار بمعنی قرب ہوتا ہے، یعنی تیری جوار رحمت، تیری جوار رحمت کی امان میں ہے وہ۔ فقیہ من فتنۃ القبر و عذاب النار، قی یہ وقع یقی سے فعل امر ہے، قی بمعنی احفظ، بچا، تو اسے قبر کی فتنے یعنی قبر کی آزمائش اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، جبکہ تو وعدہ پورا فرمانے والا اور حق والا ہے، تو جو وعدہ فرماتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ تو أَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاء، وفا کا معنی کیا؟ الوفا بالوعد۔ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، وارحمہ اس پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، کیونکہ یقیناً تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں دیکھیے انک انت الغفور الرحیم میں حصر کے کئی چیزیں اکٹھا ہو گئی۔ ایک تو ضمیر فصل جب آ جائے مسند اور مسند الیہ کے درمیان تو یہ بھی حصر کا فائدہ دیتی ہے۔ انتا ضمیر فصل ہے جو ان نکا میں کاف مسند الیہ اور الغفور الرحیم مسند کے درمیان آ گئی، تو اس سے حصر کا معنی پیدا ہوا۔ دوسرے خبر جب معرب باللام ہو تو اس سے بھی حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے، یہاں وہ بھی چیز موجود ہے۔ اس طرح دو طرح سے حصر ہے، یقیناً تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اسے سمجھ میں آیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر نماز جنازہ میں مختلف دعائیں پڑھی ہیں، لیکن
کثرت سے اور آخر میں جو دعا پڑھی وہ وہی ہے جو اس وقت ہم لوگ پڑھتے ہیں، جو ابھی اس سے پہلے گزری، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا. یہ ہے، تو یہی پڑھنی چاہیے. اور ویسے اگر ان میں سے کوئی دعا پڑھ لے جو سرکار نے پڑھی ہے تو بھی نماز جنازہ ہو جائے گی. عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، رواہ ابو داود و الترمذی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو اور ان کی برائیوں سے باز رہو. یہ اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو، یہ خاص حکم مسلمان مردوں کے ساتھ ہے. مرنے والا اگر مسلمان ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کی خوبیاں بیان کرنی چاہیے. اور یہ کہ یہ کفوا عن مساویہم یہ عام ہے، کہ ان کی برائیوں سے باز رہو. اس لیے کہ اس سے پہلے ایک حدیث گزری ہے وہ عام تھی وہاں، اور اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا. تو وہاں میں نے یہ بتایا تھا کہ برائیوں سے باز رہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے اس کی برائیاں معاف کر دیں، یا یہ کہ اس شخص کو آخر میں توبہ کی توفیق مل گئی ہو اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہو، اللہ نے توبہ قبول کر لی ہو، ہمیں معلوم نہ ہو. تو اس لیے مردوں کی برائیاں ذکر نہیں کرنی چاہیے. کوئی ایسا شخص ہے جس کا کفر پر مرنا یقینی ہے، یا یہ ہے کہ جس نے کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی برائیوں کو ذکر کرنے میں یہ ہے کہ لوگوں کو عبرت ملے گی، تو یہ صورتیں مستثنیٰ ہیں، ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، عام حالات میں نہیں. جی عقیدے وغیرہ کی برائی ہو تو بیان کر سکتے ہیں، معلوم ہے اگر عقیدہ اس کا خراب تھا. رواہ ابو داؤد و الترمذی، مگر یہ وہی یقینی ہو تو ساری شبہات کی بنیاد پہ نہیں. عن نافع ابی غالب قال صلیت مع انس بن مالک على جنازة رجل فقام حیال راسه ثم جاءوا بجنازة امرأة من قریش فقالوا یا ابا حمزة صل علیها فقام حیال وسط السریر فقال له العلاء بن زیاد هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه قال نعم. رواہ الترمذی. حضرت نافع ابو غالب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس ابن مالک کے ساتھ ایک مرد کی نماز جنازہ پڑھی تو حضرت انس اس کے سر کے بالمقابل کھڑے ہوئے. ثم جاؤ بجنازت امرات من قریش، پھر لوگ ایک قریشی خاتون کا جنازہ لائے تو لوگوں نے کہا اے ابو حمزہ اس کی نماز جنازہ پڑھیے. تو آپ اس کے چارپائی کے بیچوں بیچ کے بالمقابل کھڑے ہوئے. حیال کا معنی ہوتا ہے مقابل، حیال میں معنی حذا، مقابل کے معنی میں. اچھا، تو کہتے ہیں کہ علا ابن زیاد نے ان سے کہا، کن سے؟ حضرت انس ابن مالک سے، کہ آپ نے ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازے پر کھڑے ہوئے دیکھا ہے؟ یعنی مرد میں تمہارے کھڑے ہونے کی جگہ، عورت میں تمہارے کھڑے ہونے کی جگہ اور مرد میں تمہارے کھڑے ہونے کی جگہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ دو جنازے ہوئے، ایک مرد کا جنازہ تو اس میں آپ سر کے بالمقابل کھڑے ہوئے، عورت کا جنازہ آیا تو آپ اس کے
چارپائی کے بیچ کے بالمقابل کھڑے ہوئے، بیچوں بیچ میں، یعنی کمر کے پاس۔ تو کیا آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طریقے سے جنازے کی نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے سے روایت کی۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اس سلسلے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مختلف رہا ہے۔ ہاں، یہ جو یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ اس حدیث کا ظاہر شوافع کے حق میں جاتا ہے، کیونکہ امام شافعی کے ہاں یہی ہے کہ مرد ہو، اگر جنازہ مرد کا ہو تو اس کے سر کے بالمقابل کھڑا ہوا جائے، عورت کا ہو تو اس کے کمر کے بالمقابل کھڑا ہوا جائے، جبکہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب اس سلسلے میں مرد عورت دونوں میں یکساں ہے کہ سینے کے بالمقابل کھڑا ہوا جائے، اور سرکار کا بعض دفعہ یہ بھی عمل رہا ہے۔ اچھا، علامہ ابن حمام صاحب فتح القدیر نے ان حدیث کے بارے میں یہ تعویل کی ہے کہ جہاں سرکار سے وہ ثابت ہے کہ بیچ میں کھڑے ہوئے تو شاید وہ سینے سے ذرا سا ہٹا رہا ہوگا، انہوں نے سمجھا کہ یہ بیچ ہے، ہاں، یا ادھر سینے سے اس طرف کچھ ہٹے رہے سر کی طرف، تو دیکھنے والے نے سمجھا، راوی نے، کہ وہ سر کے بالمقابل ہے۔ اس لیے ان حدیثوں سے حنفیہ کے مذہب کے خلاف حجت قائم نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، البتہ یہ جو راوی ہیں انہوں نے یہی سمجھا ہے، اس لیے انہوں نے یہ بیان کیا۔ وفی روایت ابی داؤد نحوہ، اور ابو داؤد کی روایت میں بھی اسی جیسی الفاظ ہیں، ما زیادتن، کچھ اضافے کے ساتھ۔ اس میں یہ ہے کہ فبقام عند عجیزۃ المرأہ، کہ عورت کے سرین کے بالمقابل وہ کھڑے ہوئے، وہی حاصل دونوں کا ایک ہے، بھائی چارپائی کے بیچوں بیچ کے بالمقابل کھڑے ہوں یا اس کے عجز یعنی کمر اور سرین کے بالمقابل کھڑے ہوں، بات تو وہی ہوئی، الفاظ کا فرق ہے صرف۔ الفصل الثالث عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قائدين بالقادسيه فمر عليهما بجنازه فقام فقيل لهما انها من اهل الارض اي من اهل الذمه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازه فقام فقيل له انها جنازه يهودين فقال اليست نفسا متفق عليه۔ تیسری فصل، حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، یہ تابعی ہیں اور بڑے کبار تابعین میں سے ہیں اور فقہ اور حدیث میں بڑے مشہور تھے۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ سہل ابن حنیف اور قیس ابن عبیدہ یہ دونوں مقام قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ مقام قادسیہ عراق میں ہے، کوفہ سے 15 میل کے فاصلے پر قادسیہ، ہاں، تو یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ قادسیہ کی فتح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ تو بہرحال یہ حضرات دونوں وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ فمر علیہما بجنازہ، تو ان دونوں کے پاس سے ایک جنازے کا گزر ہوا۔ فقاما، تو یہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ فقیل لہما، تو ان سے کہا گیا کہ انہا من اہل الارض اے من اہل الذمہ، یہ زمین والوں میں سے ہے، یہ جنازہ زمین والوں میں سے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ذمیوں کے میں سے ہے، اہل ذمہ۔ ذمے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ کتابی ہے اور ٹیکس دے کر بادشاہ اسلام کو اسلامی قلمرو میں رہتا ہے۔ اچھا، رہتی تھی، وہ عورت ہے نا، ان کو اہل ارض کہا، ذمیوں کو۔ اس کی دو توجیہیں کی گئی ہیں۔ ارض چونکہ نیچے ہوتی ہے، اس کے لیے نیچے ہونا لازم ہے، تو اس لیے اہل ارض سے مراد کیا ہے؟ یہ نیچے والے لوگوں کا معاملہ ہے، یہ ذمی جو ہیں، جو مسلمانوں سے نیچے ہوتے ہیں، ہاں۔ یا اہل ارض سے مراد ذمی اس لیے لیے گئے کہ مسلمانوں نے ذمیوں کے حوالے زمینیں کر دی تھی کہ تم ان کو میں محنت کرو، بو اور جوتو، اس کے بعد پھر پیداوار خاص طریقے پہ ہمیں دو، اور ان کو کچھ دے دیتے تھے۔ تو
تو اس لیے ان کو اہل عرض کہا گیا. ہاں ہاں بالیہ ذمیوں کا جنازہ ہے. فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرت بھی جنازہ. تو ان دونوں حضرات نے کہا، یعنی سہل بن حنیف اور قیس بن سعد، ان دونوں حضرات نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو سرکار کھڑے ہوئے. تو سرکار سے عرض کیا گیا کہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے. تو سرکار نے فرمایا الیست نفسا، کیا وہ جان نہیں تھا، جاندار نہیں تھا کیا؟ یہودی ہے تو اس سے کیا ہوا، جاندار تو تھا. متفق علیہ، حدیث متفق علیہ. اس سے پہلے بھی اس طرح کی حدیثیں گزر چکی ہیں، وہاں میں نے توجیہ بتائی تھی کہ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلے عمل یہ تھا کہ وہ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. سمجھے، پہلے عمل یہی تھا. اب اس کے کھڑے ہونے کی مختلف وجوہ ہیں. جیسے یہاں یہ بتایا گیا کہ کیا وہ جاندار نہیں تھا، اور بعض جگہ اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یقیناً موت یہ ایک عظیم ہولناکی ہے، خوف کا سامان ہے. تو جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. یہ ہولناکی کا سامان ہونا یہ تو ہر موت میں ہے، چاہے وہ کسی مومن کی موت ہو چاہے کافر کی موت ہو، دونوں کے جنازے میں یہ چیز پائی جاتی ہے. تو اس لیے سرکار کھڑے ہوتے تھے. اور بعض سے سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے. اور بعض سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جنازے کے ایمان کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے. مختلف وجوہ ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ میں کئی وجہیں اکٹھا ہو جائیں، لیکن بعد میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھڑا ہونا چھوڑ دیا. ایک وجہ اور تھی. بعض دفعہ ایسا ہوا کہ سرکار راستے میں کے قریب بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ اور جنازہ گزرا تو کہا تو کھڑے ہو گئے، کیونکہ راستے میں تو راستہ چھوڑنا ہی. ہاں ایک وجہ یہ بھی تھی. لیکن آخری عمل سرکار کا یہ تھا کہ کھڑے نہیں ہوتے تھے. اب جیسے آپ ہی راستے میں کہیں بیٹھے ہوں، کسی کی بھی جنازہ گزرے تو آپ کو کھڑا ہونا ہے. اور اب کھڑے ہونے کا حکم اس کا وجوب منسوخ ہو گیا، لیکن جواز آج بھی باقی ہے. ہاں اب نیت آپ کی صحیح ہونی چاہیے. ابھی کافر کا جنازہ آ رہا تو اس کی تعظیم میں مت کھڑے ہو جائیے. ہاں کسی اور بنیاد پہ کھڑے ہو جائیے جو اور بنیادیں بتائی گئی. اچھا، عن عبادۃ بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبع جنازة لم يقود حتى توضع في اللحد فعرض له حبر من اليهود فقال له ان هكذا نصنع يا محمد قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم. حضرت عبادہ ابن صامت سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازے میں چلتے، جنازے کے پیچھے چلتے تو بیٹھتے نہیں یہاں تک کہ اسے لحد میں رکھ دیا جاتا، قبر میں رکھ دیا جاتا. کہتے ہیں یہودیوں کا ایک عالم آپ کے سامنے آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ ہم لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں محمد، یعنی ہم یہودی لوگ بھی یہی کرتے ہیں، جب تک جنازہ قبر میں رکھا نہیں جاتا ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں، بیٹھتے نہیں. قالا، تو راوی کہتے ہیں کہ فجلسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ سننے کے بعد بیٹھ گئے اور فرمایا خالفہم، یہودیوں کی مخالفت کرو. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کے ظاہر سے سمجھ میں آتا ہے کہ صرف یہودیوں کی مخالفت میں سرکار بیٹھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. سرکار کی زندگی اور ان کی حیات طیبہ دیکھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں کوئی ممانعت نہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی تو سرکار حتی الامکان اہل کتاب کی موافقت کرتے تھے. ہاں جیسے مدینہ طیبہ گئے تو دیکھا کہ لوگ عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں یہودی، تو سرکار نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ عاشورہ کا روزہ، اس دن حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی تھی، یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا. ہاں تو سرکار نے کیا فرمایا تھا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ کی پیروی کریں. ہاں
تو عام حالات میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اہل کتاب کی موافقت کرتے تھے، مخالفت نہیں کرتے تھے، مگر یہاں جو خالفہم فرمایا تو لگتا یہ ہے کہ خاص اس سلسلے میں وحی نازل ہوئی سرکار پہ، اللہ کی جانب سے حکم نازل ہوا کہ اس معاملے میں مخالفت کرو، اس لیے مخالفت کی۔ ہاں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی عمل اور قول ہوتا تھا وہ تو وہی ہوتا تھا۔ ہاں ہاں، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ ہاں اچھا، قال الترمذی هذا حدیث غریب وبشر بن رافع الراوی ليس بالقوی۔ امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس میں اس کے راویوں میں ایک بشر ابن رافع راوی ہے، یہ قوی نہیں ہے۔ قوی نہیں کا مطلب کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ وعن علی قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بالقیام فی الجنازہ ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس، رواہ احمد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازہ میں کھڑے ہونے کا حکم دیا اور پھر اس کے بعد سرکار بیٹھنے لگے اور ہمیں بھی بیٹھنے کا حکم دیا۔ امام احمد نے اسے روایت کیا۔ تو مطلب وہی ہوا، آخر میں سرکار کا عمل عام حالات میں یہی ہوتا تھا۔ اور یہاں حکم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وجوب، یعنی بہتر رس، یہ کہا کہ پہلے تم کھڑے ہوتے تھے اب بیٹھ جایا کرو، تو یہ زیادہ سے بہتر، یا یوں کہہ لیجئے کہ اباحت اور جواز کے لیے بس۔ امر اصل تو وجوب کے لیے آتا ہے، لیکن اباحت و جواز کے لیے بھی تو آتا ہے۔ جیسے کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، اباحت ہی تو ہے ہاں امر میں۔ عن محمد بن سیرین قال ان جنازة مرت بالحسن بن علي وابن عباس وقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن أليس قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي قال نعم ثم جلس، رواه النسائی۔ حضرت محمد بن سیرین سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک جنازے کا گزر حضرت حسن ابن علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس سے ہوا، تو حضرت حسن ابن علی کھڑے ہو گئے، امام حسن حضرت امام حسین کے بڑے بھائی، وہ کھڑے ہو گئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نہیں کھڑے ہوئے۔ تو امام حسن نے کہا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں کھڑے ہوئے تھے، ثم جلسا، پھر بیٹھنے لگے تھے، ثم جلسا یعنی پھر بیٹھنے لگے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت امام حسن کو اس بات والی چیز کی اطلاع نہیں تھی۔ ہاں، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی کبھی بہت قریبی لوگوں کو، گھر کے لوگوں کو بھی کبھی کبھی گھر کے مالک کے ساری باتوں کی اطلاع نہیں ہوتی۔ دیکھ لیجئے نا، امام حسن تو سرکار کے چہیتے نواسے ہیں اور عموماً وہاں حاضر بارگاہ ہوتے تھے، رہتے تھے، لیکن بعض چیزیں ایسی تھیں ان کی اطلاع نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اسے اس پر کسی حیرت کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں، کرے وہ تو گھر کے تھے، اتنے قریبی تھے، ان کو اطلاع نہیں ہو سکتا ہے۔ رواہ النسائی، امام نسائی نے سے روایت کیا۔ عن جعفر بن محمد نبی ان الحسن بن علی كان جالسا فمر عليه بجنازه فقام الناس حتى جاوزت الجنازه فقال الحسن انما مر بجنازه يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقها جالسا وكره ان تعلو راسه جنازه يهودي وقام، رواه النسائی۔ حضرت جعفر بن محمد سے روایت ہے، یہ اپنے والد محمد سے روایت کرتے ہیں ہاں کہ حضرت حسن ابن علی بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہی امام حسن ہے۔ دیکھیے یہ بات کا واقعہ ہے، جب ان کو معلوم ہو گیا، اطلاع ہو گئی تھی کہ سرکار کا آخری عمل کیا تھا، بیٹھے رہتے تھے، کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس وقت کا واقعہ کہ حضرت حسن ابن علی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جنازے کا ان کے پاس سے گزر ہوا۔ مرہ علیہ بجنازہ، یہ مرہ صیغہ مجہول کے ساتھ، ترجمہ لفظی یہ ہوگا کہ ایک جنازہ ان کے پاس سے گزارا گیا، لے جایا گیا۔ فقام الناس، تو لوگ تو کھڑے ہو گئے، حتی جاوزت الجنازہ، یہاں تک کہ جنازہ گزر گیا، کھڑے ہو گئے اور کھڑے رہے یہاں تک کہ جنازہ گزر گیا۔ فقال الحسن، تو امام حسن نے فرمایا انما
مرہ بجنازت یہودین کہ ایک یہودی کا جنازہ لے جایا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے راستے میں بیٹھے تھے۔ وَكَرِهَ أَن تَعْلُوَ رَأْسَهُ جَنَازَةُ یہودین، اور سرکار نے ناپسند فرمایا کہ یہودی کا جنازہ آپ کے سر کے اوپر سے جائے، یعنی اگر بیٹھے رہیں گے تو جنازہ تو ظاہر ہے چارپائی پہ لیے جا رہے ہیں تو جنازہ اوپر رہے گا، سرکار کا نیچے رہے گا، تو سرکار نے اس کو ناپسند کیا کہ ایک یہودی کا جنازہ آپ کے سر کے اوپر ہو، سے بلند ہو۔ فقامہ، تو اس لیے کھڑے ہو گئے تھے سرکار۔ تو میں نے اسی لیے سب وہاں ساری علتیں آپ کو اکٹھا بتا دی تھی کہ مختلف اس کی علتیں ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں ایک جگہ کئی علتیں اکٹھا ہو جائیں۔ رواہ النسائی۔ عن ابی موسیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مرت بک جنازۃ یہودین او نصرانی او مسلم فقوموا لها فلستم لها تقومون انما تقومون لمن معها من الملائکہ۔ رواہ احمد۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذا مرت بکا، اور بعض نسخے میں بکم ہے، آگے جو فقومو جمع کا صیغہ آ رہا ہے اس کے مناسب یہی بکم ہی والا نسخہ ہے۔ لیکن اگر یہ بکا اور قومو رہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ پہلے خطاب گویا راوی سے ہوا اور آگے جو حکم ہے وہ عام ہے، اس لیے وہاں جمع کا صیغہ کیا۔ یہاں راوی ایک ہے، اس سے خطاب ہوا تو اس سے واحد کا صیغہ استعمال کیا، اور بعد میں حکم تمام مسلمانوں کے لیے تھا اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ یہ توجیہ اس وقت ہوگی اس نسخے پر جس میں بکا اور قومو آیا ہے، اور اگر بکم ہو تب تو کسی توجیہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تیرے پاس سے کسی یہودی یا عیسائی یا مسلمان کا جنازہ گزرے تو تم لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، تم لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ فلستم لہا تقومون، کیونکہ تم لوگ اس جنازے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے ہو در حقیقت، انما تقومون لمن معها من الملائکہ، ان فرشتوں کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہو جو اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ مومن کا جنازہ ہے تو فرشتگان رحمت ساتھ رہتے ہیں، اور کافر کا جنازہ ہے تو فرشتگان عذاب ساتھ میں رہتے ہیں۔ تو فرشتے اللہ کے معصوم فرشتے، وہ بھی تو قابل تعظیم ہے۔ امام احمد نے اسے روایت کیا، یہ بھی پہلے کا ہے۔ یہ ساری علتیں میں اکٹھا وہاں بیان کر چکا ہوں۔ وعن انس ان جنازۃ مرت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام فقیل انها جنازۃ یہودین فقال انما قمت للملائکہ۔ رواہ النسائی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک جنازے کا گزر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا، آپ کھڑے ہو گئے تو عرض کیا گیا کہ یہ ایک یہودی شخص کا جنازہ ہے، تو سرکار نے فرمایا میں تو فرشتوں کے لیے کھڑا ہوا ان کی تعظیم میں۔ عن مالک بن حبیرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا اوجب فكان مالك اذا استقل اہل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث۔ رواہ ابو داود۔ حضرت مالک ابن حبیرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان کا انتقال ہو جائے اور پھر اس پہ 3 صفیں مسلمانوں کی اس کی نماز جنازہ پڑھیں، فیصلی علیہ ثلاثۃ صفوف من المسلمین، مسلمانوں کی 3 صفیں اس کی نماز جنازہ پڑھیں، الا اوجبا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے واجب فرما دیتا ہے۔ واجب اوجبا یا تو الزمہ کے معنی میں ہے یا اسبتا کے معنی، ایجاب کا معنی اس بات بھی تو ہوتا ہے۔ ارے ایجاب و سلب آپ لوگ بولتے ہیں تو ایجاب سلب کے مقابلے میں جو ایجاب اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس بات اچھا، تو اللہ اس کے لیے ثابت فرما دیتا ہے۔ کیا ثابت فرما دیتا ہے؟ محشی نے نیچے لکھا ہے اوجبا یعنی اوجب اللہ لذالک المیت الجنت، لمعات کے حوالے سے
جنت واجب فرما دیتا ہے، جنت اس کے لیے ثابت فرما دیتا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ فکان مالک اذا استقل اہل الجنازہ، تو حضرت مالک کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ جنازے والوں کو تھوڑی تعداد میں سمجھتے، استقل کم دیکھتے، کم سمجھتے، دیکھتے کہ کم ہے کچھ، جزاهم ثلاثه صفوف، تو وہ انہیں 3 صفوں میں بانٹ دیتے۔ کم دیکھتے کہ اگر وہ کھڑے ہوں تو ایک ہی صف ہو جائے میں آ جائیں گے، تب بھی اس حدیث کی بنیاد پہ وہ کیا کرتے کہ انہی کو کی 3 صفیں بنا دیتے۔ ہاں یہ ہونا چاہیے طاق صفیں، طاق صفیں ہونی چاہیے، اور طاق میں یعنی کم سے کم یہ ہے 3، ورنہ 5 ہو جائیں، 7 ہو جائیں، 9 ہو جائیں۔ اور اگر جفت بھی ہوں تو جنازہ ہو جائے گا، جنازے میں کوئی فرق نہیں، مگر یہ خاص جو حدیث کی وجہ سے فضیلت ہے یہ حاصل نہیں ہوگی۔ رواہ ابو داؤد نے اس کی روایت کی، اور پھر روایت ترمذی قال کان مالک بن حبیرہ اذا صلی علی جنازۃ فتقال الناس علیہا جزاهم 3 اجزاء ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ 3 صفوف اوجبا۔ مضمون وہی ہے کہ مالک ابن حبیرہ جب کسی جنازے کی نماز پڑھاتے اور پھر یعنی پڑھانا چاہتے، پڑھانے کا ارادہ کرتے، یہاں صلی کا لفظ جو ہے یہ ارادہ صلاۃ کے معنی میں ہے، کبھی کبھی فعل بول کر مجاز مرسل کے طور پر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے، فعل بولا جاتا ہے اور فعل کرنے کا ارادہ مراد ہوتا ہے۔ آیت وضو میں جیسے اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا، تو قمتم کا کیا معنی ہے؟ کیا کھڑے ہو جاؤ، جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرو۔ نماز کے لیے کھڑے تو مسجد میں ہوگے، وہیں مسجد میں جا کے اندر وضو کرو جہاں صفیں ہوتی ہیں، یہ مراد ہے۔ قمتم کا معنی کیا ہے؟ اذا اردتم القیامہ، تو قیام بول کر ارادہ قیام مراد ہے مجازن، ایسے یہاں صلاۃ بول کر ارادہ صلاۃ مراد ہے، اس لیے میں نے ترجمہ کیا کہ جب وہ نماز جنازہ پڑھانا چاہتے، ارادہ کرتے، فتقال الناس علیہا، اور پھر وہاں لوگوں کو کچھ کم دیکھتے۔ تقالا قلت سے بنا ہے، باب تفاعل سے فعل ماضی ہے، تقللا باب تفاعل میں لے جائیں گے تو تقللا ماضی ہو جائے گا، اور باب تفاعل میں لے جائیں گے تو تقالا ہو جائے گا۔ جزاهم 3 اجزاء، تو 3 حصے میں بانٹ دیتے، اور پھر فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر 3 صفیں جس کی نماز جنازہ پڑھ لیں اور جبا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے واجب کر دیتا ہے، تشریح گزر چکی۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ علی الجنازہ اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت هديتها الى الاسلام وانت قبضت روحها وانت عالم بسرها وعلانتها جئنا شفعاء فاغفر له، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں نماز جنازہ کے بارے میں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ کے بارے میں یہ دعا روایت کرتے ہیں، اللہم انت ربها، کہ سرکار نے نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھی۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ مختلف دعائیں سرکار سے منقول ہیں، لیکن کثرت سے اور آخری وقت میں جو زیادہ دعا پڑھتے تھے وہ یہی تھی، اللہم اغفر لحینا، جو آج کل پڑھی جاتی ہے۔ اللہم انت ربها، اے اللہ تو اس کا پروردگار ہے، وانت خلقتها، تو نے اسے پیدا فرمایا، وانت ہدیتها اسلام، اور تو نے اسے اسلام کی ہدایت دی، وانت قبضت روحا، اور تو نے اس کی روح قبض فرمائی، وانت عالم بسرها وعلانتها، اور تو اس کے چھپے اور کھلے سب کو خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ جئنا شفعاء، ہم تو سفارشی بن کر آئے ہیں، یعنی ہم یہاں جو اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو یہ تو اس کی مغفرت کے لیے ہم سفارش کر رہے ہیں، تو اس سے گزارش کر رہے ہیں، فاغفر اللہ، تو اس کو بخش دے۔
عن سعيد بن المسيب قال صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول اللهم أعيذه من عذاب القبر رواه مالک۔ حضرت سعید ابن مسیب سے روایت ہے، انہوں نے کہا، یہ سعید ابن مسیب ایک کبار تابعین میں سے ہے اور فقہائے تابعین میں سے ہیں، فقہائے مدینہ میں سے ہیں، یہ بہت بڑے محدث بھی تھے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ کے داماد تھے، تو اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کی ساری روایتیں ان کے پاس تھیں، ان سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ کی روایتوں کا اور عالم اور حافظ کوئی نہ تھا۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے ایک بچے کی نماز جنازہ پڑھی، لم یعمل خطیئۃ قط، جس بچے نے کبھی کوئی غلطی نہ کی تھی، ابھی بالکل چھوٹا بچہ تھا۔ فسمعتہ یقول، تو میں نے سنا کہ وہ یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم اعذہ من عذاب القبر، اے اللہ عذاب قبر سے اسے بچا، عذاب قبر سے اسے بچا، اس کو اپنی پناہ ملے۔ اعاذ یعیذ اعاذتن کا معنی ہوتا ہے پناہ دینا اور پناہ میں لینا۔ اچھا، یہاں عذاب قبر سے مراد وہ خاص عذاب نہیں ہے، بلکہ عذاب قبر سے مراد یہاں خاص کیا ہے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کا جو ایک غم ہوتا ہے، ایک افسوس ہوتا ہے، اس کو کہہ لیے ایک طرح کا عذاب ہی ہے۔ تو چونکہ اب وہ بچہ یہاں سے اس دنیا سے گیا ہے، قبر میں جا رہا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کا غم اسے، تو اس سے بچا اسے، یعنی اپنی رحمت کے سائے میں اس طرح رکھ کہ وہ سب بھول جائے اس غم کو، یہ ہے مطلب اس کا۔ نیچے دیکھیے اس پر نمبر لگا کر کے لکھا ہوا ہے، قال بعضهم ليس المراد بعذاب القبر هنا العقوبة ولا السؤال بل مجرد الالم بالغم والحسرة والوحشة والزقطة، وذلك يعم الاطفال وغيرهم كذا ذكره السيوطي في حاشية الموطأ، ہے نا۔ عن البخاري تعليقا قال يقرأ الحسن والطفل فاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وزخرا واجرا۔ امام بخاری سے تعلیقاً مروی ہے، تعلیقاً مروی، تعلیق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شروع سے یا تو پوری سند حذف کر دی جائے، تعلیق اور معلق اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے شروع سے پوری سند یا کچھ سند حذف کر دی جائے، اس کو کہتے ہیں تعلیق یا معلق۔ بخاری میں خاص طور سے ترجمۃ الباب کے بعد جو ترجمۃ الباب باندھتے ہیں، باب قائم کرتے ہیں، تو وہاں طریقہ ان کا یہ ہے کہ کوئی اگر مناسب حال قرآن کی آیت مل جاتی ہے تو وہ آیت رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی حدیث تعلیقاً ذکر کرتے ہیں کہ اس کی سند ذکر نہیں کرتے۔ تو اسی لیے اصول حدیث کی کتابوں میں ایک بحث یہ آتی ہے کہ تعلیقات بخاری کا کیا حکم ہے۔ عام تعلیقات کو تو بتایا ہے ضعیف ہے، لیکن بخاری کی تعلیقات کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ صحیح کے حکم میں ہیں، اگر صیغہ جزم اور صیغہ معروف کے ساتھ بیان کی جائیں۔ اور عام طور سے امام بخاری نے انہی حدیثوں کو تعلیق کے طور پہ ذکر کیا ہے جن کو عموماً اپنی صحیح میں دوسری جگہ جا کے متصلاً ذکر کیا، اور اگر نہیں بھی متصلاً ذکر کیا ہے تو اتنا تو ضرور ہے کہ امام بخاری نے جب ذکر کیا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے، وہ بے اصل نہیں ہے۔ یہ خلاصہ اس بحث کا اصول حدیث میں جو ہے۔ چلیے صاحب، تعلیقاً یہ کہ امام حسن، اچھا یہ حسن بصری مراد ہے اس سے، کہ یہ حسن بصری یہ بچے کی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرطا وزخرا واجرا، اے اللہ اسے ہمارے لیے پیش رو بنا دے۔ سلف اور فرط دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، پیش رو یعنی جو آگے جانے والا، تو یہ ہم سے پہلے آگے چلا گیا تو اسے ہمارے لیے پیش رو بنا دے۔ اصل میں سلف اور فرط اسے کہتے ہیں حقیقت میں کہ جس کو قافلے کے آگے بھیج دیا جائے تاکہ یہ کہ وہ قافلہ جہاں ٹھہرنا ہو وہاں جا کر کچھ انتظامات کرے اس کے لیے، اس کو، تو اس کا ترجمہ اردو میں پیش رو ہوگا،
اسے ہمارے لیے پیشرو بنا دے، وہ ذخرن اور ذخیر آخرت بنا دے، وہ اجرن اور سامان اجر و ثواب بنا دے، باعث اجر و ثواب بنا دے۔ یہ دعا وہ پڑھتے تھے۔ فاتحۃ الکتاب کے بارے میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ سورہ فاتحہ احناف کے ہاں سورہ فاتحہ یا کوئی اور بھی سورہ نماز جنازہ میں نہیں ہے۔ ہاں دعا اور ثنا کے طور پہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن تلاوت اور قرات کے طور پہ نہیں ہے۔ ان جابر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستحل۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کی نہ تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ وہ وارث ہوگا اور نہ وارث اس کا کوئی وارث بنایا جائے گا۔ یہ کون سا بچہ ہے؟ حتی یستحل، یہاں تک کہ وہ آواز نکالے۔ استحل استحل استحلال کا معنی ہوتا ہے رفع الصوت، آواز نکالنا۔ یعنی بچہ اگر پیدا ہوا آواز نکالی ہی نہیں، اس کا مطلب یہ کہ مردہ پیدا ہوا، تو اب اس کی نہ نماز جنازہ ہے، نہ وہ کسی اپنے والدین میں اور اپنے اہل خانہ میں کسی کا وارث ہوگا، اور جب وہ وارث نہیں ہوگا، کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، تو دوسرا اس کا کیا وارث ہوگا؟ ہاں نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آواز نے نکال دی تو اب ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ بھی ہے اور دفن وغیرہ باضابطہ اسی طریقے سے۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی ابن ماجہ نے اس کی روایت کیا الا انہ لم یذکر ولا یورث، مگر یہ کہ ابن ماجہ نے لا یورث کا لفظ نہیں ذکر کیا۔ ترمذی کی روایت میں تو ہے، مگر ابن ماجہ والی روایت میں یہ ہے کہ لا یصلی علیہ ولا یرث حتی یستحل، یورث کا لفظ نہیں ہے۔ وعن ابی مسعود انصاری قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقوم الامام فوق شیء والناس خلفہ یعنی اسفل منہ، رواہ الدارقطنی فی المجتبی فی کتاب الجنائز۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ امام کسی چیز کے اوپر کھڑا ہو اور لوگ اس کے پیچھے ہوں۔ اس کے پیچھے ہونے کا مطلب یعنی اسفل منہ ہو، اس کے پیچھے نیچے ہوں۔ ہاں یہ یہاں پر کتاب الجنائز میں اس چیز کو رکھا ہے، حالانکہ یہ حکم تمام نمازوں کا ہے، عام ہے، اور الفاظ بھی دیکھیے عام ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقوم الامام، یہ نہیں کہ الامام فی الصلاۃ علی الجنازہ، مطلق ہے، اس لیے یہ حکم بھی عام ہے کہ امام تنہا بہت بلندی پہ ہو اور باقی مقتدی نیچے ہوں تو یہ مکروہ ہے۔ ہاں اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے، بعض مسجدوں میں لوگ امام کا جو مصلی جہاں ہوتا ہے اس کو بلند کر دیتے ہیں، اونچا کر دیتے ہیں۔ ہاں تو اگر وہ بلندی بہت ممتاز ہے، ہلکی پھلکی ہے تو چل جائے گی، کراہت نہیں ہے، اور بہت ممتاز ہے اگر تو اس صورت میں یہ مکروہ تحریمی ہے، سمجھ رہے؟ ہاں چاہے وہ نماز جنازہ ہو اور چاہے کوئی اور نماز ہو، عام نمازوں کا بھی حکم یہی ہے۔ دارقطنی نے کتاب الجنائز کتاب المجتبی میں کہ کتاب الجنائز میں اس کو ذکر کیا ہے، ان کی کتاب المجتبی جو ہے اس کے کتاب الجنائز میں اس کو ذکر کیا انہوں نے۔